السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، حکیم احمد جنید اختر، ہاشمی دارالشفا انٹرنیشنل اینڈ ہجامہ سینٹر مندرہ گوجر خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم ٹائیفائڈ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اس کے لیے مفید غذا اور اس کا علاج جو ہے اس پر ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا بھی حل پیش کریں گے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ کی جو وجہ ہے اور جو سبب ہے وہ ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے، وہ کہیں سے بھی مریض کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے جراثیم سے متاثرہ پانی پینے سے، یا ایسی غذا استعمال کرنے سے، یا ایسی مچھلی استعمال کرنے سے، یا کوئی بھی چیز ایسی جو ٹائیفائڈ کے جراثیم سے آلود ہو، اس کے استعمال سے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کی جو پرانی سوزش ہے، آنتوں میں جو ورم ہے، آنتوں میں لیسدار بلغمی مواد کا پیدا ہو جانا، لیسدار اور نمک والے اجزاء کا پیدا ہو جانا ٹائیفائڈ کے مرض کو پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرات محترم، اس کی جو علامات ہیں ان میں بخار کا رہنا، شدت کی حالت میں سانس کا پھول جانا، اور خاص طور پر بخار شام کے وقت میں زیادہ ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، کمر میں کھچاؤ ہوتا ہے، کندھوں پر شدید بوجھ ہوتا ہے، مریض چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، جسم میں نقاہت ہو جاتی ہے، چہرے پر پیلاہٹ واضح ہو جاتی ہے، زبان کے اوپر سفیدی اور پیلاہٹ کی تہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر ایسے مریض کا قارورہ دیکھا جائے تو وہ زردی مائل ہوتا ہے، اور شدت کی حالت میں قارورہ کم ہو جاتا ہے، زرد اور سرخی مائل قارورہ آتا ہے، قارورہ میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو کبھی قبض رہتی ہے اور کبھی لوز موشن آتے ہیں، اجابت ہمیشہ نامکمل ہوتی ہے، مریض ذرا سی بات پر غصہ کرتا ہے اور اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اعصابی کمزوری اور دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے ایسے مریض کا۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ کے علاج میں اکثر و بیشتر غلطیاں کی جاتی ہیں، جس وجہ سے ٹائیفائڈ کرونک شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اگر مریض ذرا سی بھی ایسی غذا استعمال کر لے جو ٹائیفائڈ میں مفید نہیں ہوتی تو اس مرض کا حملہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں نے ایسے ٹائیفائڈ کے مریض دیکھے ہیں جو 20 برس تک اس مرض میں مبتلا رہے ہیں، اور جب ان کا صحیح علاج اور ان کو صحیح پرہیز بتایا گیا اور مکمل ٹریٹمنٹ کی گئی تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرض سے شفا یاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر تو پہلی مرتبہ کسی مریض کو ٹائیفائڈ ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ آسان ترین اس کا علاج ہے، جس میں 3 چیزیں شامل کی جاتی ہیں: ہلدی، ملٹھی اور سونف۔ ان چیزوں کو باریک پیس لیں اور برابر وزن میں پیس لیں، ایک ماشا کی مقدار میں صبح دوپہر شام استعمال کرانے سے ٹائیفائڈ کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ میں اس کے ساتھ جو دوسرا نسخہ استعمال کرایا جاتا ہے اس میں بھی 3 چیزیں شامل ہیں۔ اس میں کالی مرچ 10 گرام، نشادر 20 گرام اور سنڈ جو ہے وہ 50 گرام ہے۔ اسے شدید 5 کے نام سے بھی یہ نسخہ مشہور و معروف ہے۔ ان دونوں نسخہ جات کو ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں شدید 5 کی جو مقدار ہے وہ 2 رتی ہونی چاہیے، اور جو اکثیر بادیان جو نسخہ پہلے میں نے بتایا ہے، ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ ایک ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ٹائیفائڈ کا مرض پرانا ہو جائے، 2 3 4 5 مرتبہ اگر کسی کو ہو چکا ہو تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کا سانس تو نہیں پھول رہا، مریض میں خون کی کمی تو واقع نہیں ہو گئی۔ اگر مریض کے پیٹ میں گیس اور ہوا کی زیادتی ہو، اگر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتا رہا ہو جن میں ہوا اور گیس زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جن چیزوں کے استعمال سے، تو پھر اس کے لیے جو ہے مریض کو جو نسخہ استعمال کرایا جاتا ہے اس کا نام ہے عضلاتی سوزش۔ اس میں نمک 2 حصے ہے، اجوائن 3 حصے ہے، اور گندھک آملاسار 3 حصے ہے، اور اس کے ساتھ 6 تریاک کا نسخہ جو ہے وہ انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اس میں ہلدی جو ہے 15 تولہ ہوتی ہے، اور آگ کا دودھ جو ہے وہ 10 گرام ہوتا ہے، یعنی 1 تولہ
آگ کا دودھ، ان کو اچھی طرح سے ملا کر رگڑتے ہیں، جس سے یہ نسخہ، جسے 6 تریاک 2 چیزوں سے بنتا ہے، آگ کا دودھ اور ہلدی، 1 تولہ آگ کا دودھ اور 15 تولے ہلدی، قطرہ قطرہ آگ کا دودھ جو ہے وہ ملا لیں ہلدی کے اندر اور اسے کھرل کرتے رہیں، اس کے بعد اسے خشک کر کے رکھ لیں۔ یہ 1 رتی سے 2 رتی کی مقدار میں استعمال کرا سکتے ہیں، اور عضلاتی سوزش کا نسخہ جو میں نے بتایا ہے، جس میں اجوائن اور نمک اور گندھک آملہ سار ہے، وہ 1 ماشا تک استعمال کرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اسی صورت میں استعمال کرائیں گے جب مرض پرانا ہو چکا ہو اور پیٹ میں ہوا گیس موجود ہو۔ اس کے ساتھ آپ بکرے کا شوربہ جو ہے غذا میں وہ استعمال کرائیں۔ صبح ناشتے میں بادام اور کشمش استعمال کرا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پودینہ کا قہوہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر مریض کا بلڈ پریشر لو ہو تو ایسی صورت میں صرف ادرک کا قہوہ شہد ملا کر استعمال کرانا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس نسخہ کے علاوہ اس کے لیے آپ کشت شیریں مفرد اس کو رگڑ لیں، انتہائی باریک کر کے کپڑ چھان کر لیں۔ اس کا سفوف صبح دوپہر شام 1 گرام کی مقدار میں استعمال کرانا مزمن صورتوں میں، کرونک کنڈیشن میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ کے مریضوں کے لیے بکرے کا شوربہ اسی صورت میں مفید ہے جب پیٹ میں گیس اور ہوا موجود ہو اور مرض پرانا ہو چکا ہو، خون کی کمی واقع ہو چکی ہو۔ اگر ایسی کنڈیشن نہ ہو تو ایسی حالت میں سبزیاں جو ہیں وہ انتہائی مفید ہوتی ہیں، جس میں کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، ان میں جو مسالہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ اس میں ادرک، کالی مرچ، ہلدی، زیرہ سفید، سبز دھنیا، خشک دھنیا، دیسی گھی، ان کے ساتھ ان سبزیوں کو پتلا شوربے والا بنا کر استعمال کرائیں۔ روٹی ٹائیفائڈ کے مرض میں بند کر دی جائے تو مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے، یہی سبزیاں استعمال کی جائیں۔ اور بادام کے 25 دانے صبح رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھلکا اتار کر ناشتے میں استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ 20-25 دانے دیسی کشمش جو گول اور چھوٹی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، ایسی کشمش انتہائی مفید ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ کے جو مریض ہیں ان کے لیے میٹھا چوسنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ خربوزہ ٹائیفائڈ کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو کا دلیا اگر اس میں ایرانی کھجور ملا کر شہد ملا کر استعمال کریں تو وہ بھی ٹائیفائڈ کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ کے مریضوں کے لیے ایک چٹنی جو ہے وہ بھی انتہائی مفید ہوتی ہے، میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جس میں سبز پودینہ، مولی کے پتے اور سبز دھنیا 100 گرام، زیرہ سفید 1 چمچ اور نمک اور کالی مرچ حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائیفائڈ کے مریضوں کی آنتوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور آنتوں کی سوزش اور گردوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ اگر انتہائی پرانا ہو جائے، جو کسی بھی دوا سے نہ جا رہا ہو، کسی طریقے سے بھی نہ جا رہا ہو، اس کے لیے میں آپ کو انتہائی زبردست اور مفید ترین ایک نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بنانے میں تو یہ ذرا مشکل ہے۔ کچھوے کی جو ہڈی ہوتی ہے، خول ہوتا ہے، جو سنگ پشت کے نام سے مشہور ہے، سنگ پشت کو لے لیجئے گا اور اسے ایک بڑا سا گڑھا کھود کر تقریباً 6 فٹ گہرائی میں گڑھا ہونا چاہیے۔ اس میں اوپلے جو گوبر ہوتا ہے گائے کا یا بھینس کا، اس کو لے کر تقریباً 4-5 من اوپلے ہوں تو اس میں آپ سنگ پشت کو رکھ کے محفوظ الہوا، ہوا سے بچا کر آگ دے دیں تو وہ سنگ پشت جو ہے وہ کشتہ ہو جائے گا۔ اسے جب باریک رگڑ لیں، وہ 500 ملی گرام صبح و شام ادرک، زیرہ سفید اور سونف کے قہوہ کے ساتھ استعمال کرانا پرانے سے پرانے ٹائیفائڈ کے لیے انتہائی مفید ہے، انتہائی مؤثر ہے۔ حضرات محترم، ٹائیفائڈ کا علاج اکثر و بیشتر لمبا عرصہ تک چلتا ہے، کم و بیش 3 سے 6 ماہ تک اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اکثر جب یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تو آنتوں کے جو ٹینڈنز ہیں، جو آنتوں کے رباطات ہیں، جنہوں نے آنتوں کو باندھ رکھا ہوتا ہے، اور خواتین میں خاص طور پر یوٹرس بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور کچھ مریضوں میں ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ مہرے ان کے ایک طرف سلپ ہو جاتے ہیں، کندھوں کے مہرے، گردن کے مہرے اور کمر کے مہرے بھی ٹائیفائڈ جب کرونک ہو جاتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔
تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کو مہرے کا مسئلہ بتا کر مہروں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس سے مریض کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسی کنڈیشن میں ٹائیفائڈ کا ہی علاج کرنا چاہیے، اسی سے ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ٹائیفائڈ کو مد نظر رکھ کر اس کی علامات جو میں نے تفصیل سے بتا دی ہیں، اس کی کنڈیشنز، اس میں جو غذا مفید ہوتی ہے وہ ساری غذا استعمال کی جائے، اور اگر پیٹ میں ہوا گیس ہو تو پودینہ کا قہوہ اور بکرے کا شوربہ پتلا انتہائی مفید ہوتا ہے اس کے لیے۔ ناظرین کرام، ٹائیفائڈ کے مریض کو قبض بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے گلقند کا استعمال انتہائی مفید رہتا ہے۔ ادرک، سنا مکی اور سونف کا قہوہ بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ٹائیفائڈ کا مکمل علاج ہے، اس کی پیچیدگیوں کا حل ہے، جو آج میں نے آپ کے سامنے تمام نسخہ جات ٹائیفائڈ کے لیے جو مفید تھے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجئے گا، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لا بأس طهور إن شاء الله.